لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ ہمارا لیول 4 جاری ہے اور آج لیول 4 کی 11ویں کلاس کا سلسلہ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم پڑھیں گے ماذا بالاقطاب الاربعہ۔ انشاءاللہ 1-2 منٹ میں ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس کو دیکھیے میں اس کی تصویر نکالوں ماذا بالاقطاب الاربعہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماذا بالاقطاب الاربعہ۔ جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کے دونوں قطبوں اور منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں پر ہو کر گزرتا ہے اس کا نام ماذا بالاقطاب الاربعہ ہے۔ مارہ کا کیا معنی ہے؟ مارہ گزرنے والا، مرور سے۔ ماذا بالاقطاب الاربعہ دونوں نقطوں پر منطقۃ البروج کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی ابھی تصویر مجھے مل نہیں رہی۔ ماذا بالاقطاب الاربعہ دو نقطوں پر منطقۃ البروج کا تقاضا کرتا ہے۔ ان دو نقطوں میں سے ایک نقطہ انقلاب سیفی اور ایک نقطہ انقلاب شتوی ہے، اور ماذا بالاقطاب الاربعہ دو نقطوں پر معدل النہار کا بھی تقاضا کرتا ہے، جن میں سے ایک نقطہ انقلاب سیفی کے قریب اور دوسرا نقطہ انقلاب شتوی کے قریب ہے۔ جی مل گئی، الحمدللہ تصویر مل گئی۔ اب آپ اس کے ذریعے زیادہ اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گا۔
جو نقطہ انقلاب سیفی کے قریب ہے اس کو نظیر سیفی، اور جو نقطہ انقلاب شتوی کے قریب ہے اس کو نظیر شتوی کہتے ہیں۔ نظیر سیفی سے انقلاب سیفی تک 23 درجے 27 دقیقے ہیں، یوں ہی نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک بھی 23 درجے 27 دقیقے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ یہ دائرہ معدل النہار ہے، تو یہ دائرہ معدل النہار کے دو قطب ہو گئے، دیکھ رہے ہیں؟ تو ایسا دائرہ، اور یہ دو دائرے ہو گئے، اچھا یہ دو قطب ہو گئے، اور پھر یہ منطقۃ البروج، دیکھیں یہ تقاطع کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ تو اس کے 90 درجے کی دوری پر اس کے دو قطب بنیں گے، ایک قطب ادھر ایک قطب ادھر، قطبین منطقۃ البروج۔ تو ایسا دائرہ جو قطبین معدل النہار اور قطبین منطقۃ البروج کو ملا کر بنے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مارا بالاقطاب الاربعہ ہوتا ہے۔ تب جس جگہ سے وہ منطقۃ البروج کا جو تصویر کا جو آپ نے سمجھانا شروع کیا تھا وہ دوبارہ شروع کیجیے، آواز نہیں آئی تھی۔ یہ ایک قطب شمالی ہے، یہ قطب شمالی ہے، بلکہ یہ تصویر صحیح نہیں بنی ہوئی۔ یہ چھوڑ دیں، اس تصویر کے ذریعے مزید مشکل ہو جائے گی، میں آپ کو ایک دوسری تصویر بھیجتا ہوں۔ یہ جو دائرہ ہے یہ دائرہ بھی مارا بالاقطاب الاربعہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس کے دو قطب، یہ دائرہ معدل النہار ایکویٹر، اس کے دو قطب یہ رہے، ایک قطب یہاں پر ایک قطب یہاں پر، اور منطقۃ البروج اس کا ایک قطب یہاں پر اور دوسرا قطب یہاں پر 90 درجے کی دوری پر۔ تو ایسا دائرہ جو ان چاروں کو ملانے سے بنے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مارا بالاقطاب الاربعہ کہلائے گا، اور گزرے بھی کہاں سے؟ انقلاب شتوی اور انقلاب سیفی سے۔ تو یہ انقلاب سیفی اور یہ انقلاب شتوی، اس طرح یہ مارا بالاقطاب الاربعہ ہوا۔
نظیر کے حوالے سے جو بیان کیا نظیر سیفی، جی نظیر کا یہ بیان کیا کہ نظیر کا یہ بیان کیا کہ جن دو نقطوں پر معدل النہار کا تقاضا کرتا ہے، تو دیکھیے یہ یہاں پر معدل النہار کا تقاضا کر رہا ہے، ایک یہاں پر معدل النہار کا تقاضا کر رہا ہے اور یہاں پر معدل النہار کا تقاضا کر رہا ہے بلو لائن، معذرت یہ والی اوپر والی بلو لائن، یہ والی بلو لائن کا تقاضا کر رہا ہے اور یہ والی بلو لائن اس کا تقاضا کر رہا ہے معدل النہار کا۔ تو اب ان میں سے یہ والا انقلاب سیفی کے قریب ہے اور یہ والا انقلاب شتوی کے قریب ہے، تو اس صورت کے اندر یہ نظیر سیفی کہلائے گا، یہ جگہ اور یہ جگہ نظیر شتوی کہلائے گی، اور ان کی مقدار آپس میں 23 درجے 26 دقیقے اور اس کی مقدار اس سے 23 درجے 26 دقیقے، اس کو بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ مارا بالاقطاب الاربعہ کے 8 حصے ہیں، ایک حصہ معدل النہار کے قطب شمالی سے انقلاب سیفی تک، دوسرا حصہ انقلاب سیفی سے نظیر سیفی تک، تیسرا حصہ نظیر سیفی سے منطقۃ البروج کے قطب جنوبی تک، چوتھا حصہ منطقۃ البروج کے قطب جنوبی سے معدل النہار کے قطب جنوبی تک، پانچواں حصہ معدل النہار کے قطب جنوبی سے نظیر شتوی تک، چھٹا حصہ نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک، ساتواں حصہ انقلاب شتوی سے منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک، آٹھواں حصہ منطقۃ البروج کے قطب شمالی سے معدل النہار کے قطب شمالی تک۔ مارا بالاقطاب الاربعہ، یہ چلے اس کا بھی تصویر سے دیکھ کے اس کا بھی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ ایک قطب یہ رہا، ایک قطب یہ رہا، ایک قطب یہ رہا، ایک قطب یہ رہا، ٹھیک ہے، جس سے میں نے پہلے عرض کر دیا۔ ایک حصہ یہاں سے یہاں تک، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ مارا بالاقطاب الاربعہ کی اکثر قوس جو معدل النہار اور منطقۃ البروج کے درمیان یا قطب معدل اور قطب منطقۃ البروج کے درمیان ہے، وہ میل اعظم کی مقدار ہے۔ بھئی یہ جو ان دونوں کے درمیان سب سے زیادہ دوری ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ میل اعظم کی مقدار کی دوری ہوگی، اور ان دونوں کے قطب کے درمیان کتنی دوری ہوگی؟ بھئی جب ان دونوں کے درمیان 23 درجے 26 دقیقے کی دوری ہے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب دو دائرے آپس میں منطبق ہوں تو ان کے قطب بھی آپس میں منطبق ہوں گے، اور جتنا جتنا ان میں دونوں میں فرق آتا جائے گا دائروں میں، تو ان کے قطب میں بھی فرق آتا جائے گا۔ تو جب ان کے دائروں میں 23 درجے 26 دقیقے کا فرق ہے، تو ان کی قطب میں کتنا فرق ہوگا؟ 23 درجے 26 دقیقے کا، تو ان کے قطب کے درمیان بھی 23 درجے 26 دقیقے کا فرق ہے، تو یہی میل اعظم کی مقدار ہے۔ ان کے حساب سے 23 درجے 27 دقیقے لے لیں، تو وہ میل اعظم کی مقدار جو تحقیق جدید پر 23 درجے 27 دقیقے ثابت ہوئی ہے، یہ ان کے دور کی بات۔ میل اعظم کو میل کلی بھی کہتے ہیں، میل کا معنی اب بیان کیا جائے گا۔ دائرۃ المیل، معدل النہار سے شمال یا جنوب کی طرف مرکز شمس یا فلک کا
کوئی نقطہ ہٹا ہو تو اسے میل کہتے ہیں، اور کسی دوسرے کوکب کا مرکز ہٹا ہو تو اسے بعد کوکب کہتے ہیں۔ وہ بعد سمتی والا بعد کوکب الگ تھا، یہ بعد کوکب الگ چیز ہے۔ فلک کا جو نقطہ معدل النہار سے ہٹ کر شمال یا جنوب میں ہو اسے نقطۂ مائلہ کہتے ہیں۔ جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کے دونوں قطبوں سے گزرتا ہے اس دائرے کا نام دائرۃ المیل ہے۔ مارہ بالاقصا بالخدا کا استعمال ہوتا ہے؟ اس کا استعمال ابھی ویسے تو کوئی میرے ذہن میں ہے نہیں، انشاءاللہ میں معلوم کر کے عرض کر دوں گا کہ اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے۔ میل کو دائرۃ المیل سے ناپتے ہیں تو اس کا نام میل اول رکھتے ہیں۔ معدل النہار اور نقطۂ مائلہ کے درمیان دائرۃ المیل کی دو قوسیں ہوتی ہیں، ایک قوس معدل النہار سے نکل کر معدل النہار کے قطب پر گزرتی ہوئی نقطۂ مائلہ پر پہنچتی ہے، یہ قوس بڑی ہے، اور ایک قوس معدل النہار سے نکل کر نقطۂ مائلہ پر پہنچتی ہے لیکن یہ معدل النہار کے کسی قطب پر ہو کر نہیں گزرتی۔ ایک وہی والی بات ہے جو پہلے غالباً لیول 2 کے اندر عرض کی تھی یا لیول 3 کے اندر عرض کی تھی کہ اکثر ایک کورس کی بات ہوتی ہے نا جہاں پہ بھی تعریفات کی بات ہوتی ہے، تو ایک یہ کہ دو چکر گھومنے ہوتی ہے، ایک پیچھے سے آئے گی اور ایک آگے سے آئے گی، تو اس کے اندر بھی ایک کورس بنے گی جو بڑی کورس بنے گی، ایک کورس بنے گی جو چھوٹی کورس بنے گی، ایک کورس بنے گی جو معدل النہار سے قطب تک جائے گی اور پھر قطب سے آ کر پھر نقطۂ مائلہ کو ٹچ کرے گی، پوری آدھی دنیا گھوم کے آئے گی، اور ایک وہ ہے کہ جو قطب کو ٹچ نہیں کرے گی بلکہ سیدھی سیدھی آ جائے گی، تو ایک چھوٹی ہو جائے گی ظاہر سی بات، ایک بڑی ہوگی۔ یوں ہی معدل النہار اور مرکز کوکب کے درمیان دائرۃ المیل کی چھوٹی بڑی قوسیں ہوتی ہیں۔ دائرۃ المیل کی اکثر قوس جو معدل النہار اور نقطۂ مائلہ کے درمیان ہو وہ نقطۂ مائلہ کے میل اول کی مقدار ہے، اکثر قوس کی قید ہے، نہیں بھی ہو تب بھی یہ قید ہمیشہ ملحوظ ہوتی ہے۔ دائرۃ المیل کے اکثر قوس جو معدل النہار اور مرکز شمس کے درمیان ہو وہ شمس کے میل اول کی مقدار ہے، جو ہم میل استعمال کرتے ہوئے آتے ہیں، بہت ہم نے استعمال کیے۔ دائرۃ المیل کی اکثر قوس جو معدل النہار کی مقدار ہے۔ دائرۃ المیل معدل اور ہر مدار یومی کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کیونکہ ہم نے تعریف میں کیا پڑھا تھا تو ایسا دائرہ عظیمہ ہے، تین ابدار عظیمہ جو دونوں قطبوں سے گزرتا ہے، جب دونوں قطبوں سے گزرے گا تو دائرہ معدل النہار اور تمام مدارات یومیہ کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ اب ہے دائرۃ الارض۔ منطقۃ البروج سے شمال یا جنوب کی طرف کسی کوکب یا تدویر کا مرکز ہٹا ہوا ہو تو اسے عرض کوکب یا عرض تدویر کہتے ہیں۔ منطقۃ البروج، اس سے پتہ چلا شہروں کا جو عرض ہوتا ہے وہ معدل النہار یعنی خط سوا سے کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کسی کوکب یا تدویر کی، تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے منطقۃ البروج سے۔ تو جہاں پر لیٹیٹیوڈ آف سن آئے، لیٹیٹیوڈ آف مون آئے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ڈیف مون وغیرہ اپلیکیشن کے اندر ہمیشہ آپ کو سورج کا لیٹیٹیوڈ 0 ملے گا۔ کوئی بتائے گا کہ ہمیشہ سورج کا لیٹیٹیوڈ عرض بلد 0 کیوں ہوتا ہے؟ بلد تو نہیں بولیں گے، عرض شمس ہمیشہ 0 کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے اس کی علت؟
کیونکہ سورج کا تو ہمیشہ سفر ہی منطقۃ البروج پر ہوتا ہے. یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیشہ سورج کا سفر منطقۃ البروج پر ہوتا ہے. یہ کبھی بھی منطقۃ البروج سے آگے پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے. یہ سورج کا راستہ ہے. تو اور ارض کاؤنٹ ہوتا ہے منطقۃ تو یہ کبھی بھی آگے پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا عرض بلد کاؤنٹ کریں. تو لہٰذا اس کی کاؤنٹنگ میں کبھی وغیرہ نہیں آتی ہے. ہمیشہ اس کا عرض بلد 0 ہی ہوتا ہے. دائرۃ المیل کی تصویر ابھی موجود نہیں ہے. یہ دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اگر اس کی مل جاتی ہے تو میں انشاءاللہ پھر گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا. اس کو ویسے سمجھنا آسان ہی رہے گا اس کو، بلکہ میں انشاءاللہ اس کو بنا کر بھیج دوں گا. یہ بن جائے گی آسانی سے. آسان ہی یہ اگر میں ابھی بناؤں گا تو تک تو ٹائم بھی لگ جائے گا. دوسرا یہ کہ نیٹ ورک پرابلم ہو جائے گا. انشاءاللہ میں اس کی یا تو ویڈیو بنا دوں گا یا کچھ نہ کچھ کرتے میں انشاءاللہ بنا کر بھیج دوں گا. جو دائرہ عظیمہ منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں سے گزرتا ہے وہ دائرۃ المیل گھوم رہا تھا معدل النہار کے دونوں قطبوں سے، اور دائرۃ الارض گھوم رہا ہے منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں سے. تو اس کا نام ہے دائرۃ الارض. میل کو دائرۃ الارض سے ناپتے ہیں اور اس کو نام میل ثانی رکھتے ہیں. وہ میل اول تھی، یہ میل ثانی. منطقۃ البروج اور نقطہ مائلہ کے درمیان دائرۃ الارض کی 2 قوسیں ہوتی ہیں. یہ بھی وہی ایک بڑی ایک چھوٹی. ایک قوس منطقۃ البروج سے نکل کر اس کے قطب پر گزرتے ہوئے نقطہ مائلہ پر پہنچتی ہے. یہ قوس بڑی. اور ایک قوس منطقۃ البروج سے نکل کر نقطہ مائلہ پر پہنچتی ہے، لیکن یہ منطقۃ البروج کی کسی قطب پر ہو کر نہیں گزرتی. یہ قوس چھوٹی ہے. یوں ہی منطقۃ البروج اور مرکز کوکب کے درمیان بھی دائرۃ الارض کی چھوٹی بڑی قوسیں ہوتی ہیں. دائرۃ الارض کی اکثر قوس جو معدل النہار اور نقطہ مائلہ کے درمیان ہو وہ نقطہ مائلہ کے میل ثانی کی مقدار ہے. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، عرض کوکب بھی کہہ سکتے ہیں اور میل ثانی بھی کہہ سکتے ہیں. دائرۃ الارض کی اکثر قوس، یہ الف تھوڑا مٹا ہوا ہے، اس کو الف کر لیں. اکثر قوس جو معدل النہار اور مرکز شمس کے درمیان ہو وہ شمس کے میل ثانی کی مقدار ہے. دائرۃ الارض کے اکثر قوس جو منطقۃ البروج اور مرکز کوکب کے درمیان ہو وہ عرض کوکب کی مقدار ہے. دائرۃ الارض کی اکثر قوس جو منطقۃ البروج اور کسی تدویر کے مرکز کے درمیان ہو وہ عرض تدویر کی مقدار ہے. یہ 9واں پوائنٹ انشاءاللہ اس کو میں کل عرض کر دوں گا. اس کے اندر کچھ چیز ہے تو وہ دیکھنی ہے. انشاءاللہ اس کو فی الحال رکھ لیں ایسے. انشاءاللہ اس کو کل عرض کرتے ہیں. 10واں پوائنٹ، 3 بروج ربیعہ ہیں، یعنی اس کے اندر ربیع کا موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، حمل، ثور، جوزہ. 3 صیفیہ ہیں، یعنی ان کے اندر گرمی کا موسم ہوتا ہے، سرطان، اسد، سنبلہ. 3 خریفیہ ہیں، میزان، عقرب، قوس. 3 شتویہ ہیں، یعنی ان میں سردی کا موسم ہوتا ہے، جدی، دلو، حوت. 11 برج حمل کے مبدا سے برج حمل کے مبدا سے مشرق کی طرف کسی کوکب یا تدویر کا مرکز ہٹا ہوا ہو تو اسے طول کوکب یا طول تدویر کہتے ہیں. لانگیٹیوڈ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کوکب کا، سورج کا، چاند کا، تو وہ بھی بیان کر رہے ہیں. تو حمل سے، برج حمل سے کسی بھی جانب، برج حمل سے، یہ جو 9واں پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ برج حمل وغیرہ ہی کو بیان کیا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ میں عرض کر دوں گا. یہ برج ہے، یہ ایک جگہ ہوتی ہے برج ہے. یہ سمجھ لیں کہ جہاں یہ برج حمل وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اعتدال ربیع ہوتا ہے، جہاں پر 21 مارچ کو سورج ہوتا ہے.
تو وہاں سے مشرق کی طرف کسی کوکب یا تدویر کے مرکز کا ہٹا ہوا ہو کا تدویر کا مرکز ہٹا ہوا ہو تو اسے طول کوکب یا طول تدویر کہتے ہیں، اور اس کی مقدار منطقۃ البروج کی وہ قوس ہے جس کا غربی کنارہ مبدأ حمل سے مماس ہو اور شرقی کنارہ اس نقطے سے مماس ہو جس نقطے پر دائرۃ الارض اور منطقۃ البروج کا تقاطع ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کو 2 منٹ دیکھیے جب تک میں پانی پی لوں، اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دائرۃ الافق، قطر عرض کے ایک کنارے پر ایک چیز اور دوسرا کنارے پر دوسری چیز ہو تو ہر ایک دوسرے کا مقاتل اور متقاطر ہے۔ یہ ہم نے لیول 3 کے اندر پڑھا تھا، مقاتل کعبہ والی صورت کے اندر، کہ جو ایک مقام کے نیچے الگ مقام اس کو مقاتل کہلاتا ہے۔ تو آج ہم نے مزید تفصیل پڑھ لی کہ جو پہلا والا مقام ہوگا وہ دوسرا والا ایک متقاطر کہلائے گا، دوسرا والا مقاتل کہلائے گا۔ دائرۃ الافق اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جس کا ایک قطب سمت الراس اور دوسرا قطب سمت القدم ہو۔ جب دیکھیں یہ اس الگ انداز سے تعریف کی ہے۔ ایک تعریف یہ ہوتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دائرہ کن کن چیزوں سے مل کر بنے گا، تو پتہ چل جاتا ہے دائرہ کیسے بنے گا۔ ایک یہ ہوتا ہے یہ بتا دیا جائے کہ دائرہ کے افق، دائرے کے قطب کیا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے دائرہ کن کن چیزوں سے بنے گا۔ جب یہ بتا دیا کہ دائرے کے قطب کیا ہیں تو پتہ کہ چلا کہ ان سے جو 90 درجے کی دوری پہ چیزیں ان کی دائرہ ان سے مل کر بنے گا۔ اب دائرے کے افق قطب ہیں سمت الراس اور سمت القدم، تو اب اس سے جو 90 درجے کی دوری پر ہیں، یعنی کہ نقطۂ مشرق، نقطۂ مغرب اور یہ تمام کی تمام چیزیں، تو ان سے ملا کر یہ تمام پورے بنے گا۔ اس کی میں آپ کو تصویر سینڈ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اب دائرۃ الافق کے بیان کیے کہ 2 قطب ہیں، یعنی 90 ایسا دائرہ بنانا ہے جس سے 90 درجے کی دوری کے اوپر سمت الراس 90 سمت القدم ہو، یعنی کہ ادھر ایک ایسا دائرہ بنا دیں گے تو 90 درجے کی دوری پر سمت الراس اور سمت القدم بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، نقطہ مشرق، نقطہ مغرب، شمال، جنوب، ان چاروں کو بنا کر یہ دائرہ بنا ہے۔ عرض 90 میں افق حقیقی معدل النہار پر منطبق ہے، کیونکہ جب عرض 90 یعنی کہ جو قطب پر کھڑا ہوا ہوگا تو 90 درجے کی دوری پر افق بنتا ہے، تو 90 درجے کی دوری پر جب افق بنے گا تو اس صورت کے اندر تو معدل النہار پر اس کا افق منطبق ہوگا۔ یہ سمجھ آ گیا ہے یا تصویر کی حاجت ہے؟ جلدی بیان کریں تاکہ ہم آگے پڑھ سکیں۔
چلیں امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ تمام اقطار میں 2 نقطوں پر وہ معدل النہار کا تقاطع کرتا ہے، جن میں شرقیہ کا نام نقطہ مشرق ہے اور غربیہ کا نام نقطہ مغرب ہے. اب جب بھی جب قطب پر مقام نہیں ہوگا، قطب سے تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہوگا، تو دائرہ معدل النہار پر افق نہیں بنے گا، بلکہ دائرہ معدل النہار سے تھوڑا آگے پیچھے بنے گا. جب اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے بنے گا، چلے میں تصویر سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ اچھے انداز سے ہی واضح ہو جائے. یہ دیکھیے، یہ قطب شمالی پر اگر کوئی شخص ہوگا تو اس صورت کے اندر اس کا افق تو 90 درجے کی دوری پر بنتا ہے. جب افق 90 درجے کی دوری پر بنے گا تو اس کا افق دائرہ معدل النہار پر منطبق ہو جائے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر 80 درجے کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، 80 درجے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا افق کہاں پر بنے گا؟ 10 درجے پر بنے گا. تو صورت کے اندر 2 مقام پر وہ تقاطع کرے گا. اس انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے. افق بدلنے سے نقطہ مشرق بدل جاتا ہے اور نقطہ مغرب بھی. 2 شخص متقاطر ہوں تو ہر ایک کا نقطہ مشرق دوسرے کے نقطہ مغرب اور ہر ایک کا نقطہ مغرب دوسرے کا نقطہ مشرق ہوگا. ایک شخص جب جیسے مثال کے طور پر جو ایک مقام ہے اس کا دوسرا متقاطر اور مقاطر ہے، تو ایک شخص کا جو نقطہ مشرق ہوگا دوسرے کے لیے مغرب ہوگا، اور دوسرے کا جو نقطہ مغرب ہوگا وہ دوسرے پہلے والے کے لیے نقطہ مشرق ہوگا. اور جو خط مستقیم نقطہ مشرق و نقطہ مغرب سے مماس ہے اس کو خط اعتدال کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام خط مشرق و مغرب بھی ہے. جب سمت الراس منطقۃ البروج کے کسی قطب پر منطبق ہو تو افق حقیقی منطقۃ البروج پر منطبق ہو جاتا ہے. سمت الراس جب اس صورت کے اندر، یہ والی صورت کے اندر سمت الراس جب قطب معدل پر منطبق ہو رہا تھا تو افق معدل النہار پر منطبق ہو رہا تھا. اب جب سمت الراس قطب منطقۃ البروج پر منطبق ہوگا، یہاں پر بنے گا، تو اس صورت کے اندر جو افق ہے، جب مثال کے طور پر جب مقام یہاں پر ہوگا تو اس صورت کے اندر جو افق ہے وہ منطقۃ البروج پر منطبق ہو جائے گا. افق حقیقی کی قید ہے، یہ اس سے آگے آگے پتہ چلے گا، کیونکہ افق کی بھی کئی ساری قسمیں ہیں. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا، سمت الراس منطقۃ البروج کے کسی نقطے پر منطبق نہیں ہو رہا ہوگا، کسی قطب پر منطبق نہیں ہو رہا ہوگا، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ ورنہ 2 نقطوں پر منطقۃ البروج کا تقاطع کرے گا. ان میں سے جو نقطہ مشرق کی طرف ہے اس کا نام طالع ہے،
اور جو نقطہ مغرب کی طرف ہے اس کا نام غارب ہے۔ آفتاب ہمیشہ نقطۂ طالع سے طلوع کرتا ہے اور نقطۂ غارب پر غروب کرتا ہے، لیکن ہر دن طالع بدل جاتا ہے، یوں ہی غارب بھی بدل جاتا ہے، تو طلوع کرنے کی جگہ اور غروب کرنے کی جگہ بدل جاتی ہے۔ نقطۂ مشرق سے افق کے اس نقطے کی دوری کو کہ جس نقطے پر مرکز سے کوکب یا طالع ہو سعۃ المشرق کہا جاتا ہے، اور نقطۂ مغرب سے افق کے اس نقطے کی دوری کو جس نقطے پر مرکز سے کوکب یا غارب ہو سعۃ المغرب کہا جاتا ہے۔ افق کے اکثر قوس کے جس کا ایک کنارہ نقطۂ مشرق سے اور دوسرا کنارہ منطقۃ البروج یا کسی مرکز کوکب سے مماس ہو وہ سعۃ المشرق کی مقدار ہے۔ یہی سعۃ المغرب والی بات ہو جائے گی۔ افق کی اکثر قوس جس کا ایک کنارہ نقطۂ مغرب سے اور دوسرا کنارہ منطقۃ البروج یا کسی مرکز سے مماس ہو وہ سعۃ المغرب کی مقدار ہے۔ افق حقیقی کے موازی جو دائرہ صغیرہ ہیں انہیں مقنطرہ یا مقنطرہ کہتے ہیں۔ افق حقیقی کے جو موازی صغیرہ دوائر صغیرہ ہیں ان میں جو افق کے اوپر ہیں وہ مقنطرہ ارتفاع کہلاتے ہیں، اور جو نیچے ہیں وہ مقنطرہ انحطاط کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارجے جسین والے کا یہ بنا، تو اب یہ جو دائرے ہوں گے یہ یعنی کہ جیسے مدار یومی والے کہلیں آپ، تو یہ مقنطرہ ارتفاع کہلائیں گے، اور یہ جو نیچے والے ہیں یہ مقنطرہ انحطاط کہلائیں گے۔ اور جو دائرہ صغیرہ افق حقیقی کا موازی ہو اور افق حقیقی سے نصف قطر ارض کی مقدار اونچا ہو اس کو افق حسی کہتے ہیں۔ جو دائرہ صغیرہ، اب دیکھیے دائرہ عظیمہ کی بات نہیں ہے، دائرہ صغیرہ کیا ہوتا ہے کہ جو دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، وہ جو دائرہ صغیرہ افق حقیقی کا موازی ہو کے برابر میں ہو اور افق حقیقی سے نصف قطر ارض کی مقدار اونچا ہو یعنی کہ 16 دقیقے، اس کو افق حسی کہتے ہیں۔ اب اس کی مزید وضاحت، ناظر کو پرکار کی ایک ساکھ بانی ہے۔ پرکار یعنی کمپاس، ایک تو کمپاس وہ والا ہوتا ہے جس سے سمت پتہ چلتی ہے، کمپاس وہ والا ہوتا ہے جس سے سرکل بناتے ہیں، گول دائرہ بناتے ہیں۔ پرکار کی ایک ساکھ مانی، اس میں دو ہوتی ہیں، ایک کے اندر ہم پینسل پین وغیرہ ڈالتے ہیں، اور ایک سے ہم اور ایک اس کے اندر نا ایک کو ہم رکھتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایک کو ناظر کی پرکار مانی ہے اور اس کا خط شعاعی بصری جو سطح اردی کو مماس ہو اس کو پرکار کی دوسری ساکھ مان کر فلک الافلاق پر ایک دائرہ بنائیے، اس کا نام افق مرئی ہے۔ اس کو افق شرعی بھی کہتے ہیں۔ بلفظ دیگر افق شرعی یا افق مرئی اس دائرے کو کہتے ہیں جو افق حقیقی کا موازی ہو اور زمین پر بسنے والے کی نگاہ اس دائرے سے نیچے نہ جاتی ہو۔ اس کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ وہ اتنی مقدار بنے گی جو انکسار کی مقدار والی مقدار بنتی ہے، یعنی کہ 90 درجے 34 دقیقے۔ ناظر کا قد 3.5 ہاتھ ہو تو افق شرعی افق حقیقی سے 4 دقیقہ 26 ثانیہ نیچے ہوگا۔ اور 3.5 ہاتھ تو کسی کا بھی قد ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے بڑا ہی ہوتا ہے۔ ایک مقدار انہوں نے بیان فرمائی۔ اور وہ مقنطرہ انحطاط کا ایک فرد ہوگا کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب نیچے بنے گا تو مقنطرہ انحطاط کا ایک فرد بن جائے گا۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی، ناظر کا قد 3.5 ہاتھ ہو تو سوری افق حقیقی سے 4 دقیقے 26 ثانیے نیچے ہوگا۔ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 سمجھ نہیں آیا۔
ناظر کا قد 3.5 ہاتھ ہو تو افق شرعی افق حقیقی سے 4 دقیقہ 26 ثانیے نیچے ہوگا. افق شرعی نیچے ہوگا، زیادہ نظر آئے گا، یعنی کہ انسان زیادہ دیکھ لیتا ہے. ہم انکسار جو بناتے ہیں وہ ہم نیچے تک بناتے ہیں نا، وہ زیادہ نظر آتا ہے. تو اسے ایک مقدار بیان کیا کہ اگر کسی کا قد 3.5 ہاتھ ہو، ناظر کا قد 3.5 ہاتھ ہو تو افق شرعی افق حقیقی سے 4 دقیقہ 26 ثانیے نیچے ہوگا. پھر جتنی مقدار بڑھتی جائے گی تو اتنی مقدار اس کی بھی بڑھتی جائے گی. نمبر 17، جس افق کا قطب معدل نہار جس افق کا قطب معدل نہار پر ہے اس کو افق دولابی اور افق استوائی کہتے ہیں. چلیں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 17 سے اس کو ہم کل پڑھیں گے. یہاں سے پھر ایک نئی قسم کی باتیں شروع ہو رہی ہیں اور پھر کچھ الگ باتیں انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، ہم کلاس کا ورنہ اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.